ہیں ووٹ دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور جمہوریت کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ سر دیکھیں، ووٹ کے بارے میں ہمارے اکابر نے جو بات فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ووٹ کے اندر 3 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کے اندر شہادت کا پہلو ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے ہمارے علاقے کا یہ پارلیمنٹ میں جانے کا اہل ہے اور ہماری نمائندگی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں وکالت کا عنصر ہے کہ ہم اس کو اپنا وکیل بناتے ہیں کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں ہمارے حلقے کے بھی اور پوری قومی سطح پہ بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ تو توکیل کا اور وکالت کا پہلو ہے۔ تیسرا اس میں سفارش کا پہلو ہے کہ ہم اس کی سفارش کرتے ہیں کہ بقیہ کے مقابلے میں ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ تو اس کی حیثیت ہیں۔ اب شہادت کی حیثیت سب کو پتہ ہے کہ شہادت کے بدلے میں پیسے لینا جائز نہیں ہے، مفادات کی وجہ سے شہادت دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، تعصب کی وجہ سے اپنے مختلف جو رشتے ہوتے ہیں قبیلے کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے، ان تمام پہلوؤں سے شہادت دینا ٹھیک نہیں۔ شہادت ہمیشہ حقائق کی بنیاد پہ دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جس شخص کے بارے میں یقین ہو یا اعتماد ہو، آپ کا دل گواہی دے کہ جتنے امیدوار موجود ہیں ان میں سے سب سے بہتر جو ہے دین کے لحاظ سے، دیانتداری کے لحاظ سے، ملک سے وفاداری کے لحاظ سے اور سیاسی بصیرت کے لحاظ سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے سب سے بہتر ہے تو آپ کو اس کے حق میں گواہی دینی چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی ووٹ کے حوالے سے۔ دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ جمہوریت کا مذہب سے کیا تعلق ہے۔ تو دیکھیں، یہاں پہ تھوڑا سا خلط ہو جاتا ہے ہمیں۔ جمہوریت جو مغربی جمہوریت ہے اس کے اندر تو یہ بات طے ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں اقتدار کا سرچشمہ جو ہے عوام ہے، اور اکثریت جو قانون پاس کریں گے چاہے وہ مذہب سے ہٹ کر بھی ہو یا مذہب سے متصادم ہو تو وہ پاس ہو سکتا ہے، جیسے کہ وہاں پہ ہوتا رہتا ہے۔ تو مغربی جمہوریت جو ہے ظاہر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہ اس کی ترویج کا حکم دیتا ہے، اسلام اس کے مخالف ہے۔ ایک پاکستان میں رائج جمہوریت ہے، اور پاکستان میں جو رائج جمہوریت ہے اس کے اندر آئین کے اندر لکھ دیا گیا کہ اقتدار کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عوام جو ہے وہ یعنی نیابت کے طور پہ اس کو استعمال کریں گے، اور عوامی نمائندے جو ہیں وہ ان کے نمائندے بن کر وہ ملک کو چلائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے ماورا ہو کر کوئی نظام نہیں لایا جا رہا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ خود آئین جو ہے وہ اسلامی جو قوانین ہیں ان کو تحفظ بھی دیتا ہے، اور اگر کوئی غیر اسلامی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا بھی مطلب اس کے اندر وہ ایک موجود ہے۔ تو اور ٹھیک کرنے کا نظم بھی وفاقی شرعی عدالت وغیرہ کے ذریعے سے موجود ہے۔ تو کیونکہ پاکستان میں سینیریو بالکل مختلف ہے، وہ عام جمہوریت نہیں ہے، وہاں کی باتیں لے کر یہاں سوچیں گے تو بہت آپ کو پریشانی ہوگی، کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو جمہوریت کا عام وہ فلسفہ ہے یا مغرب کے اندر جو اس کا عام طور پہ حکم ہوتا ہے وہ حکم جو ہے یہاں پر نہیں ہے۔ تو یہاں جو جمہوریت ہے یہ اسلامی نظام کے تابع ہے، لہٰذا اس کے ساتھ الیکشن میں حصہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی۔ پہلا جو حصہ آپ نے ووٹ کی جو حیثیت کے متعلق بیان کیا کہ امانت ہے اور ایک گواہی ہے، بیسیکلی آپ جس کے متعلق دیکھیں گے کہ جی یہ اہل ہے، اس کو آپ دیں، یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملکی مفادات کے لیے، ہمارے علاقے کے مفادات کے لیے اہل ہیں۔ اس میں تھوڑا سا کنفیوژن دور کیجئے گا کہ اگر ایک بندہ ہے وہ MNA کا الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہے یا MPA کا، خود وہ جو ہے نا بذات خود کوئی اس میں اہلیت اتنی نہیں ہے، لیکن وہ جس پارٹی سے ہے، جس پارٹی کے تھرو وہ الیکشن لڑ رہا ہے، وہ پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں، کیونکہ جو پارٹی لیڈر ہے وہ اگر پرائم منسٹر کی سیٹ پر آتا ہے تو وہ اس ملک کے لیے بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس کی گنجائش ہوگی کیا ہمارے لیے؟ دیکھیں، جو پاکستان میں پارٹیاں ہیں، مین اسٹریم پارٹیاں جو ہیں، ان میں کسی کے بھی منشور میں اسلامی آئین کے دفاع کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فلاح کا ذکر ہے کہ ہم بے روزگاری ختم کریں گے، ہم جو ہے انفراسٹرکچر بہتر بنائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو جو وعدے ان کے ہیں انتخابی منشور کے اندر، وہ عام طور پہ اس کا تعلق ویلفیئر سے اور فلاح سے اور ان چیزوں سے ہے۔ اسلامی نظریاتی جو ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مین اسٹریم جماعتوں کے اندر تو افراد کو ہی دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اس لیے کہ مین اسٹریم جماعتوں کا آئین جو ہے وہ اس بات کی ضمانت نہیں دے رہا کہ وہ اسلام کا دفاع کریں گے۔ تو اس میں اچھے لوگ جائیں گے تو اچھے لوگ ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ دفاع کریں۔
لیکن جو دیگر جماعتیں ہیں جیسے مذہبی جماعتیں ہیں، متحدہ مجلس عمل ہے یا ملی یکجہتی کونسل ہے، اس طرح کی جو جماعتیں ہیں کہ ان کا اسلامی نظریاتی یعنی ان کا منشور ہی اسلامی نظریاتی ہے، ان کی اگر واقعتاً کچھ کمی ہے تو ویلفیئر کی کمی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تو یہاں پر آپ پارٹی کی بنیاد پہ بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مذہبی جماعتوں کو جو اسلامی نظریاتی اساس پاکستان کی باقی رکھنا چاہتے ہیں، جی آئین کا دفاع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کو تو نظریات کی بنیاد پر بھی ہم ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ نظریات واضح نہیں ہیں تو وہاں پر پھر ہمیں افراد کو دیکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ